الحمدللہ آج کی تراویح میں 13واں پارہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ 13 پارے کی مختصر تشریح اور جو ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے الحمدللہ بھی پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق اللہ مولانا الکریم۔ ترجمہ ہے، آپ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات نہیں چاہتا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کسی پر رحم فرما دے، بے شک میرا رب غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس تشریف لائے، اقتدار کی چابیاں حاصل کی، یعنی جب برات حاصل ہو گئی، عزیز مصر کی بیوی نے بھی اور تمام خواتین نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام عفت مآب ہیں، ساری برائیاں شرارتیں خرابیاں تو ہماری طرف سے ہوئی تھی، جب اس جو الزام سے آپ کی برات ہوئی تو بادشاہ نے آپ کو عزت و وقار کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور پھر ان سے گفتگو کی۔ جب گفتگو ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو ہے خزانے کی چابیاں مجھے دے دیں، میں مکمل طور سے اس کا انتظام سنبھالنے والا ہوں، کیونکہ خواب کے مطابق اب 7 سال اچھے آنے والے ہیں جس میں خوب فضل ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال ایسے آنے والے جس میں خاط پڑے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں اچھے دنوں میں اگر غلہ جمع کر لیا جائے تو وہ 7 سالوں میں اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے انتظام کرنے والا معتبر ہو، ایماندار ہو اور فہم رکھنے والا ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس جو ذمہ داری کو آپ سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، چنانچہ انہیں بخوشی جو ہے خزانے کی چابیاں دے دی اور ان کو ایک بہت بہترین منصب بھی عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر 7 سال گزرے، اس 7 سال میں غلے کو بڑے بڑے گوداموں میں جمع کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر 7 سال قحط کے آئے تو یہ غلہ لوگوں کو جو ہے دیا گیا، لیکن یہ فری تقسیم نہیں ہوتا تھا، لوگوں کو قیمت کے بدلے دیا جاتا تھا، لوگ دور دور سے آتے، اس کی قیمت ادا کرتے اور اس طریقے سے وہ غلہ لے کر کے چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس تشریف لائے، اقتدار کی چابیاں حاصل کی، اس طرح اللہ کے نیکوکار بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے تاکہ انہیں غلہ ملے، غلہ خریدنے کے لیے وہ آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ زمانہ گزر چکا تھا اور ان کے وہن و گمان میں نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہوں گے اور وہ بھی اس بڑے منصب پر۔ تو اس طریقے سے پہلے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہی نہ ہوگا، دربار میں جو ہے یعنی حکمرانوں کو دیکھنے کے لیے آدمی نظریں نیچے رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بتلایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے ان کو پہچانا نہیں اور اس طریقے سے ان کو غلہ دے کر کے واپس کیا اور کہا کہ دیکھو تم نے کہا کہ مکان میں اتنے لوگ ہیں، ہم نے اس کے مطابق غلہ دے دیا، تم نے بتلایا کہ ایک تمہارا چھوٹا بھائی بھی ہے بنیامین، اس کا بھی ہم نے غلہ دے دیا، لیکن اب اگر تم دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ لانا، اگر تم اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ نہیں لاؤ گے تم غلہ نہیں ملے گا اور تمہیں وہاں سے واپس لوٹنا پڑے گا۔ اور پھر بڑی رد و خدا کے بعد وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو بتلایا کہ کس طریقے سے معاملہ ہوا ہے، ہمارے بھائی کو اگر ہم نہیں لے جائیں گے تو ہم کو غلہ نہیں ملنے والا ہے، اور پھر دوسری یہ ہے کہ جو پونجی انہوں نے غلہ خریدنے کے لیے جو پونجی دی تھی وہ بھی ان کے خزرج میں مطلب تھیلوں میں رکھ دی گئی تھی۔ بتلایا کہ دیکھو ابا جان انہوں نے کتنی مہربانی کی ہے کہ ہمارے پیسے بھی ہم کو لوٹا دیے ہیں، لہذا ہم اپنے بھائی کو لے جائیں گے اور ایک بڑی تعداد میں مطلب کہ ہم جو ہے اناج غلہ لے کر آئیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ بڑی رد و خدا کے بعد یعقوب علیہ السلام مان گئے اور بنیامین کو ان کے ساتھ روانہ کیا، تاکید کی کہ شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ احتیاطی تدابیر تھی لیکن اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کوئی تدبیر کام نہ آ سکی۔ رکوع 9 میں فرمایا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بنیامین کو الگ سے بلایا اور حقیقت بتلا دی کہ میں ہی دراصل یوسف ہوں اور یہ جو ہے تمہارے بھائیاں جو اس سے پہلے انہوں نے ظلم کیا تھا۔ بہرحال دونوں بھائی جو ہے
حقیقی ماں باپ کے یعنی باقی سوتیلے تھے، لیکن یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے۔ چنانچہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یوسف علیہ السلام نے الگ لے جا کر کے اپنے بھائی کو بتلا دیا۔ جب دوبارہ مال لدوایا جانے لگا تو بنیامین کی خرجی میں سرکاری ناپ رکھ دیا۔ تلاشی لی تو ثابت ہوا کہ بنیامین کے پاس ہے، وہ ان کے خرجی میں سے برآمد ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا انہوں نے چور کے عوض میں روک لیا۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ مصر میں یہ قانون نہیں تھا کہ کسی کو جو ہے چھوٹی چوری کے بدلے میں روک لیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے پوچھا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے، بتاؤ تمہارے پاس اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ کوئی چوری کا مال نکلتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس شریعت میں یہی ہے کہ جس کے پاس مال نکلا ہے اسی کو رکھ لیا جائے۔ تو اللہ تبارک فرماتا ہے ہم نے یہ کام یوسف علیہ السلام کے لیے آسان کر دیا، کیونکہ مصر کی شریعت میں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ خود انہوں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا اور بھائیوں نے کہا کہ اس طریقے سے رکھ لینے کا طریقہ ہے، چنانچہ رکھ لیا۔ اب ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ جو ہے بنیامین کو رکھ لیا گیا ہے، اب انہیں احساس ہوا کہ بھئی اب کیسے کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہم میں سے کسی کو آپ رکھ لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان کا باپ بڑا برا آدمی ہے اور جو ہے اس طریقے سے ہم جو ہے اس کے بدلے میں یہاں پر ٹھہرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طریقے سے شہر میں جانے کے بعد میں یوسف علیہ السلام وہاں پر روک لیے گئے اور جو ہے یہ لوگ واپس آئے اور الگ پھیر کر کے گفتگو کرنے لگے کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر کے باپ کے پاس کیسے جانا چاہیے؟ اپنا والد ضعیف ہیں اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ بڑے بھائی نے کہا کہ میں کوئی صورت لے کر کے اپنے باپ کے پاس نہیں جا سکتا ہوں، تم لوگ جاؤ اور بتلاؤ کہ چھوٹے بھائی نے چوری کی ہے مگر پکڑا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ داستان سنی تو کہا کہ تمہارے نفس نے ایک بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے۔ اب وہاں پر جب بھائیاں بیٹھے تھے تو بڑا بھائی کہتا ہے، یہی بڑا بھائی تھا جس نے پہلے بھی کہا تھا کہ قتل مت کرو، کسی کنویں میں پھینک دو۔ اب وہی بھائی کہتا ہے کہ تم نے پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، آج میں باپ کے پاس کیا منہ لے کر کے جاؤں گا اور کیا بتلاؤں گا؟ لہذا میری تو ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں، الا یہ کہ اللہ کوئی صورت نکال دے یا میرا باپ مجھے معاف کر دے، جب تک کہ میں وہاں پر آنے والا نہیں۔ وہ رہ گئے اور باقی بھائیاں جو ہے سو وہاں سے نکلے۔ انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی سے باپ سے کہو کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بھائی کے خرجی میں سے جو ہے یعنی مال نکلا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے ہمارے بھائی کو رکھ لیا ہے۔ اور اس وقت میں یعقوب علیہ السلام نے جب داستان سنی تو کہا تمہارے نفس نے ایک بڑی بات کو سہل بنا دیا ہے، اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو ملا دے۔ اور غم کے مارے روتے ہوئے ان کی بینائی جاتی رہی۔ تو اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کا جو کردار ہے بہت ہائی لائٹ کر کے یہاں پیش کیا گیا ہے کہ کیسے مصیبتوں پر صبر کرنا ایک نبی کی شان ہوتی ہے اور کس طریقے سے ایک مومن کی شان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بتلایا ہے کہ باوجود یہ کہ پہلا بیٹا بھی گم ہو گیا، اس کے بعد دوسرا بیٹا بھی جاتا رہا، تو ان کے روتے روتے ان کی بینائی جو ہے آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ کہا کہ میرے بچوں جاؤ تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً اس پر رحم فرمائے گا، کوئی راستہ نکالے گا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے سب بچے جو کھوئے ہوئے ہیں وہ مجھے مل جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ مہربان ہوگا۔ یہ پیغمبرانہ کردار ہے جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ لوگ مصر آئے، اس کے بعد بڑے بدحال حالت میں یہ لوگ مصر آئے اور انہوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام سے بات کی اور کہا کہ اے بادشاہ ہمارے پاس میں بہت مصیبت آئی ہوئی ہے، ہمارے پاس رقم بھی نہیں ہے، یہ تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، یہ رکھ لو اور ہمیں جو ہے غلہ صدقہ دے دو، ہم جو ہے صدقہ چاہتے ہیں۔ ان کی بیچارگی کو دیکھ کر کے، بھائیوں کی جو تکلیف کو دیکھ کر کے یوسف علیہ السلام کو رہا نہیں گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ ان کے بھائیوں نے کہا انت یوسف، ہاں کیا تم یوسف ہو؟ کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کا جو ہے معاملہ اس میں آ گیا۔ اس کے بعد بھائیوں کو شرمندگی ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ نے تم کو پسند کیا ہے اور مکمل طور سے اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات سے نوازے گئے ہو۔ تو اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم وانتم تلقا، آج جاؤ تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج تم سب چھوٹے ہوئے ہو۔ اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کا کردار، ایک پیغمبر کا عظیم کردار بتلایا جاتا ہے کہ اتنی تکلیفیں دی گئی، مکمل طور سے جو ہے جان سے مارنے کا معاملہ کیا گیا اور باپ سے دور کر دیا گیا، اور اتنے سال تک کہ وہ جو ہے یعنی دیار غیر میں جو ہے پریشان ہوتے رہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے دل بڑا کیا اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جاؤ اور تم چھوٹے ہوئے ہو اور مکمل طور سے کوئی تم پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنی خطا پر شرمندہ ہوئے،
اللہ تبارک تعالیٰ سب کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد کہا کہ میرے خمیس کو لے جاؤ، والد کے منہ پر ڈال دو، بینائی لوٹ کر آئے گی، سب اہل و عیال کو پھر میرے پاس لے آنا۔ اس طریقے سے رکوع 11 میں فرمایا جا رہا ہے قافلے والوں نے جو مصر گئے اور وہاں پر یعقوب علیہ السلام کی جیسے یہاں سے نکلے تو یعقوب علیہ السلام کی کرتے کی خوشبو اللہ نے وہاں پہنچا دی، اور وہ کہنے لگے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ تم بس خپ میں مبتلا ہے، کچھ بھی کہتے رہتے ہو، لیکن جب وہ لوگ آئے اور کرتا منہ پر ڈال دیا تو بینائی لوٹ کر آئی۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ الغرض سب لوگ مصر آ گئے، انہیں والدین کو تخت پر بٹھایا اور ان کے آگے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید سے نکالا، آپ لوگوں کو مجھ سے ملایا، مجھے حکومت بخشی، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست بن جا، میرا خاتمہ بالخیر فرما، اور میرے صالحین میں میرا شمار فرما۔ یہ غیب کی چیزیں ہیں جو وحی کے ذریعے سے میں بتلائی جا رہی ہیں، لیکن اکثر لوگ اس پر انکار کریں گے، لیکن یہ تو ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ رکوع 12 میں جو آخری رکوع ہے اس صورت کا بتلایا جا رہا ہے زمین و آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں، لیکن توجہ نہیں دیتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو جانتے ہیں مگر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے عذاب سے بے فکر ہو گئے ہیں؟ صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں، میں تو شرک سے بیزار ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت جتنے پیغمبر گزرے تھے وہ انسان ہی تھے، کھاتے پیتے تھے، بستیوں میں رہتے تھے۔ انکار کرنے والوں کا انجام ان کے سامنے موجود ہے، پیغمبروں کی باتوں کو ماننے والوں کا انجام بھی جو انجام میں بہتر ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، ان کے لیے بہترین آخرت کا گھر ہے۔ ہمارا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب پیغمبر مدتوں تک نصیحت کرتے ہیں بالآخر مایوس ہو جاتے ہیں تو ہماری مدد پہنچتی ہے، ایمان والوں کو بچا لیا جاتا ہے اور مجرم لوگ عذاب کی لپیٹ میں آ جایا کرتے ہیں۔ یہ اگلے لوگوں کے قصے ہیں، عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ قرآن جو بیان کر رہا ہے اس میں یقیناً نصیحت ہے، وہ بناوٹی نہیں ہے بلکہ پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور مکمل طور سے رحمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اس طریقے سے یہاں پہ سورہ یوسف کا معاملہ ختم ہوا۔ اب سورہ رات شروع ہوتا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں، مانگ کر نہیں دے رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر سہاروں کے آسمان کو قائم کیا، تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا، سورج چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اس کی ملاقات کا یقین کرو۔ وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، دن پر رات کو طاری کرتا ہے اور رات کو دن پر لاتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ زمین کے الگ الگ خطے ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور ہیں، سب ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں لیکن مزے میں بہتر ہے اور کم تر ہے۔ ہاں یہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو نئے سرے سے پیدا کر دیے جائیں گے۔ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے گلے میں طوق ہوگا، وہ جہنمی ہوں گے، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچانے لگتے ہیں، حالانکہ عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ تیرا رب زیادتیوں کے باوجود چشم پوشی کرنے والا ہے، چشم پوشی سے کام لینے والا ہے، حالانکہ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں کیوں نہ اتری کہ اس شخص پر تم تو محضدار، فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نہیں اتری ہیں؟ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی چیز ہوتی، خزانے ہوتے، باغات ہوتے اور فرشتہ ہوتا وغیرہ وغیرہ، تمام تفصیلات آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں کیوں نہیں اتری۔ تو فرمایا جا رہا ہے تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو۔ رکوع 2 میں فرمایا گیا حاملہ کے پیٹ کے اندر جو مراحل ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ ایک نطفہ کس طریقے سے پیٹ کے اندر مختلف مدارس طے کرتا ہے،
اس زمانے میں جب کہ سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، آج سائنس کے سامنے حیرت انگیز بات ہے، یہ وہ تمام مدارج جو آج ہم خودبینوں کے ذریعے سے پورا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے بتلا دیا ہے کہ کس طریقے سے مراحل طے کرتا ہوا انسان جو ہے مکمل طور سے ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر۔ تو حاملہ کے پیٹ کے مراحل سے واقف ہے اللہ، پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا عالم ہے، بزرگ و برتر ہے۔ کوئی شخص زور سے بات کرے یا آہستہ کرے، چھپا ہوا ہو، رات کی تاریکی میں یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، سب اس کے لیے یکساں ہیں۔ ہر شخص کے پیچھے اللہ نے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے اوصاف کو نہ بدلے۔ جب کسی قوم کی شامت آ جاتی ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ فیصلہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا ہے۔ وہی ہے جو بجلیاں چمکاتا ہے، اندیشے اور امیدیں بنتی ہے، پانی سے لرزے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ فرشتے بہت سے ہیں جو لرزتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں، وہ دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ اس کا معاملہ ایسی ہے جیسے انسان پانی کے پاس کہے ہاتھ بڑا کر کے میرے منہ میں آ جا، ظاہر ہے پانی کیسے آئے گا، منہ تک کیسے پہنچ جائے گا؟ حالانکہ پانی پہنچنے والا نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز توأن کرہن اسی کو سجدہ کرتی ہے۔ سب چیزوں کے سامنے سائے جو ہے یعنی اس طریقے سے زمین پر پڑتے ہیں، صبح شام آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ خدا کی بارگاہ میں بندگی کرتے رہتے ہیں۔ تم خود جانتے ہو کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، پھر ان معبودوں کو کارساز کیسے ٹھہراتے ہو جو نفع کے اور نہ نقصان کا اختیار رکھتے ہیں؟ کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہوتے ہیں؟ روشنیاں اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ آسمان سے پانی برسا، ندی نالے چل پڑے، سیلاب اٹھا، سطح پر جھاگ آ گیا، جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتی ہے جو زیوروں کے لیے پگھلایا جاتا ہے، برتن وغیرہ بنانے کے لیے پگھلایا جاتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے، جو نافع ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ حق و باطل کی مثال ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین مثال دی ہے اس کے اندر کہ اس طریقے سے ہم جو ہے یعنی جب کسی چیز کو گلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے یعنی اس پر کف آتا ہے، جھاگ آتا ہے اور یہ جھاگ اڑ جاتا ہے، اور جو اس کا مادہ اصل ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے جو کام کا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، ندی نالے چل پڑتے ہیں، سیلاب اٹھتا ہے، سطح پر جھاگ بھی آتا ہے۔ تو جھاگ ان دھاتوں پر بھی آتا ہے جن سے زیور اور برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ جو جھاگ رہتا ہے وہ اڑ جاتا ہے اور جو نافع رہتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ حق و باطل کی مثال ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، انکار کرنے والوں پر ساری زمین کی دولت بھی دے کر کے اس سے بچنا چاہیں گے تو بچ نہیں سکیں گے، ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو حق جاننے والا آنکھوں والا ہوتا ہے اور حق نہ جاننے والا اندھے کے مانند ہوتا ہے۔ حق پسند کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتا ہے، مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں دیتا ہے، روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا انہیں برقرار رکھتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے اور کہیں سے اسی ڈرتا ہے کہیں اس سے برا حساب نہ لیا جائے۔ فرمایا جا رہا ہے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہو، نماز قائم کرو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں علانیہ اور کھلے چھپے خرچ کرتے رہو، برائی کو بھلائی سے دفع کرتے رہو۔ آخرت کا گھر بہترین قیام گاہیں ہیں، آبا و اجداد اور اولادیں جو بھی صالح ہوں گی وہ ان کے ساتھ ہوں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے اعمال الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کمتر ہوتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا، اور کسی کے اعمال برتر ہوتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن جنت کے اندر ہر ایک کے مدارج ہوں گے، اچھے اعمال جن کے زیادہ ہیں ان کو جنت کے بلند طبقوں میں رکھا جائے گا، اور جن کے کم اعمال ہیں یعنی اچھائیوں کے اندر بھی تو ان کو نچلے طبقے میں رکھا جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کے آبا و اجداد صالح ہوں گے، بلند مقام پر ہوں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر ان کی خوشیوں کے لیے تم کو بھی ان سے ملا دے گا، اور اس طریقے سے تم اپنے آبا و اجداد کی نیکیوں کی وجہ سے بلند مقام پر جو ہے داخل ہو جاؤ گے۔ ملائکہ استقبال کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ سلامتی ہے اس پر جو آخرت کے گھر میں داخل ہوا، آخرت کی جو ہے خیر میں داخل ہوا۔ اس کے برخلاف اللہ سے مضبوط عہد باندھنے کے بعد توڑنے والے، رابطوں کو کاٹنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور لعنت کے مستحق ہیں، ان کے لیے آخرت برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے فراخی بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپات غز دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع خلیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اس شخص پر رکوع 4 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ دعوت کو مان لیتے تو انہیں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے، دوسری چیزوں سے اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر سے ہی جو ہے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر جو کلام نازل کیا گیا ہے اس کو سناؤ، یہ لوگ نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ ایسا قرآن اتارتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شق ہو جاتی، مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ رکوع 5 میں فرمایا جا رہا ہے تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو واقعی وہ خدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو واقعی خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام تو لو کہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آیا کہہ ڈالتے ہو؟ منکرین حق کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے بہت روک دیے گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی عذاب ہے اور آخرت میں اس سے سخت عذاب ہے۔ خدا ترس لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، نہریں ہوں گی، دائمی پھل ہوں گے، سایہ ہوگا، لا زوال ہوگا، وہاں پر منکرین کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ رکوع 6 میں فرمایا جا رہا ہے تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیج چکا ہے جو بیوی بچے والے تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں پھرتے تھے۔ کوئی بھی رسول اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود پیش نہیں کر سکتا ہے۔ ہر دور کے لیے کتاب ہے اور ام الکتاب اس کے پاس اللہ کے پاس موجود ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ یا تو آپ کے جیتے جی بتلا دیں گے یا آپ کے بعد تمہارا کام پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اللہ کی چال کے مقابلے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تمہارے نبی ہونے پر اللہ کی گواہی کافی ہے، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ رب کی توفیق سے جو زبردست ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے یہ طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں۔ جب بھی پیغام دینے کوئی رسول بھیجا گیا تو ان کی اپنی زبان میں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اس کو سمجھ لیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سبق آموز واقعات اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا، پر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن جو لوگ اس تعلق سے جو ہے بے صبر ہوتے ہیں، شکر ادا نہیں کرنے والے ہوتے ہیں، اس پیغام سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے احسان کو یاد کرو، اس نے فرعون سے نجات دی جو تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، بڑی آزمائش تھی اس میں۔ رکوع 2 میں فرمایا جا رہا ہے سورہ ابراہیم کے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن تم کفران نعمت کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پیغمبروں نے کہا زمین و آسمان کا خالق تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے اور ایک مدت کے لیے تمہیں زمین میں مہلت دے۔ قوم نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے ایک انسان ہو، باپ دادا کے طریقے بندگی سے روکتے ہو، لاؤ سند اگر تمہارے پاس موجود ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، ان کی بندگی زمانے سے کرتے آئے ہیں، تم اس سے روک رہے ہو، اگر واقعتاً یہ تمہارا روکنا صحیح ہے تو اس کی کوئی سند لا کر بتاؤ۔ فرمایا گیا سند تو اللہ کے اختیار میں ہے، تمہاری دی ہوئی اذیتوں پر ہم صبر کریں گے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ منکرین یعنی رکوع 3 میں فرمایا جا رہا ہے منکرین نے کہہ دیا کہ تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم ملک سے نکال دیں گے۔ ہم نے ان ظالموں کو ہلاک کر دیا، زمین میں انہیں آباد کیا جو ہماری وعید سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا، ہم نے فیصلہ کر دیا۔ جہنم پیپ لہو کا پانی ہے، موت ہر طرف سے چھائی ہوگی مگر مرنے نہ پائیں گے۔ مرنے کی آرزو کریں گے، کہا جائے گا کہ 100 موتوں کو پکارو لیکن موت نہیں آئے گی۔ ایک سخت عذاب جان کا لاگو ہو کر رہے گا، ان کے اعمال اڑا دیے جائیں گے
کچھ پھل نہیں پا سکیں گے، کیونکہ مشرکین ظاہر ہے کہ انسان تھے، کچھ اچھے بھی اعمال ان سے ہوتے ہیں، اچھی جو چیزیں سرزد ہوتی ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، خیر خیرات بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے جو بھی اچھے اعمال ہوں گے ہم اس کو اڑا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور اس کا کوئی پھل وہاں پر ان کو نہیں ملے گا۔ گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں سے کہیں گے تم عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ یعنی مطلب یہ کہ دنیا کے اندر جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے چل کر کے گمراہی میں مبتلا ہوتے تھے، وہاں وہ لوگ کہیں گے ان گمراہ کرنے والوں کو کہ تم نے دنیا میں تو ہمیں بہت گمراہ کیا تھا، آج کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس جو ہے عذاب سے ہم سے بچنے کے لیے؟ وہ کہیں گے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم تم کو ضرور دکھاتے۔ رکوع 4 میں فرمایا جا رہا ہے جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ سچ تھے، میرے وعدے ان میں سے میں نے کسی کو پورا نہیں کیا، تم پر میرا کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تم اپنے راستے کی طرف دعوت دی، خوشنما بنا کے بتایا اور تم اس کی لپیٹ میں آ گئے، تم نے لبیک کہا، تم نے مجھ سے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا اور میری بڑائی بیان کرتے تھے، بخلاف اس کے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے باغوں میں رہیں گے، نہروں میں رہیں گے، ان کا استقبال کیا جائے گا، سلامتی اور مبارکباد ہوگا۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک اچھے درخت کی ہے، کلمہ خبیثہ کی مثال بزاد درخت کی ہے۔ اللہ نے بڑی تفصیل سے اس درخت کے تعلق سے بتلایا ہے کہ کلمہ طیبہ دراصل وہ درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط زمین میں ہیں، جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اچھے اچھے پھل دیتا ہے، اور کلمہ خبیثہ ایک ایسا درخت ہے جو گھوڑ پر اگا ہوا ہے، جس کی بے سی بات یہ ہے اس کی جڑیں اندر نہیں ہیں، نہ اس کی شاخیں جو ہے پھیلی ہوئی ہیں، اور نہ اس سے کوئی پھل ہیں، جو بھی پھل ملتے ہیں وہ کڑوے کسیلے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہاں مثال کے ذریعے سے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو یہاں پر بتلایا ہے، جو بڑی تفصیل سے یہاں پر یہ رکوع 4 میں سورہ ابراہیم کی آئی ہے۔ رکوع 5 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نعمت پا کر کفران نعمت جنہوں نے کیا ہے اپنی قوم کو بھی ہلاکت میں جھونکا ہے، جہنم بدترین جائے قرار ہے، مزے کر لو پلٹنا تو تمہیں دوزخ کی طرف ہے۔ آسمان و زمین اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس کے ذریعے سے رزق رسانی کا انتظام کرتا ہے، کشتی سمندر میں گھومتی ہے، اسی کے حکم سے چلتی ہے، سورج چاند کو اللہ نے مسخر کیا ہے، دن اور رات میں دن رات جو کچھ تم نے مانگا، دن اور رات اللہ نے بنائے ہیں، اور جو کچھ تم نے مانگا ہے اللہ نے تم کو دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہیں کہ اگر تم اس کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، ہمارے دل دھڑکنا، ہماری آنکھوں کا دیکھنا، ہمارے خون کا گردش کرنا، ہمارے تغذیے کا عمل ہونا، اس میں ذرا بھی خرابی پیدا ہوتی ہے تو دنیا میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایک ایک نعمت کا تم احساس نہیں کر سکتے ہیں، اتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں کہ تم گننا چاہو تو تمہارے پاس گننے کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے، کہ گنتی بھی نہیں ہے کہ تم اتنا گن سکو گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمتوں کو ہماری گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ رکوع 6 میں فرمایا جا رہا ہے تب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، بے آب و گیا وادی میں نے اپنے اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، یہ پروردگار یہ نماز قائم کرنے والے بنے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، شکر خدا کا جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولادیں عطا فرمائی، اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو جس دن سخت حساب لیا جائے گا محفوظ فرما اور ان پر رحم فرما۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر دعا جو ہے نقل کی گئی ہے۔ آخری رکوع ہے جس میں رکوع 7 ہے، فرمایا جا رہا ہے اب ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ انہیں ٹال رہا ہے، اس دن کے لیے جب آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظر اوپر اور دل اڑے جا رہے ہوں گے، اس دن کہیں گے ہمارے رب تھوڑی سی مہلت دے، تیری دعوت پر ہم لبیک کہیں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بتلاتا ہے کہ آخرت میں جب پہنچ جائیں گے تو انسان اس دنیا کی زندگی کو پچھتاوا ہوگا اور چاہے گا کہ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیجا جائے، اور اس طریقے سے ہم مکمل اللہ کی عبادت کریں گے، رسولوں کو مانیں گے، تو جواب دیا جائے گا کہ تم لوگ وہی نہیں ہو جو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم پر تو کسی ان کا زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان لوگوں کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ چکے ہو، ان کی ساری چالیں اللہ کے مقابلے میں ناکام رہیں،
تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے اندر ہم نے بہت سی مثالیں قائم رکھی ہیں، اجڑی ہوئی بستیاں، اجڑے ہوئے دیار، ان تمام تاریخوں کو تم دیکھتے ہو کہ کتنی دنیا میں بستیاں آئیں، کتنے بسے، اپنے وقت میں ڈنکے بجائے، لیکن بہرحال جنہوں نے اللہ کو مانا وہی کامیاب رہے، اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دنیا کی رنگ ریلیوں مست رہے، خوب جو ہے مستیاں کی اور خوب جو ہے دولت حاصل کی ہے، خوب نام و نمود حاصل کیا، لیکن کیا زندگی کا معاملہ موت آتی ختم ہو گیا اور پھر دوبارہ انہیں موقع ملنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے بڑی اجڑی بستیوں کو دیکھا ہے لیکن تم نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، ان کی ساری چالیں اللہ کے مقابلے میں ناکام ہو کر کے رہی گئی۔ اللہ رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کو اس کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ جس نے رسولوں سے وعدے کیا، فرمایا ہے کہ نیکوکاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نماز سے نوازے گا، جنت سے نوازے گا، اور بدکاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ دوزخ دے گا۔ یہ اللہ نے اپنے رسولوں سے وعدے کیے ہیں، بے شک وہ اس کو تکمیل کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مجرموں کو دیکھو، زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے کپڑے ہوں گے، آگ کے شعلے چہروں پر چھائے ہوں گے، ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے عقل رکھنے والوں کے لیے، ہوش میں آ جائیں۔ حاضرین محترم، الحمدللہ یہاں پر 13واں پارہ ختم ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فضل سے آگے آنے والی تمام باتوں کو متنبع کر دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ دنیا کی زندگی بے صفات ہے۔ اگر اس دنیا کی زندگی میں ہوش سے کام لو، اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہے وہ جس نے اپنے رب کو منا لیا، راضی کر لیا، ناکام ہو ہے جس نے اپنے خدا کو ناراض کیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔